تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلید بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے۔ جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور دھڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مار، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کرے، تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دیں، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا ایک درخواست کر، کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو، حکم کو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے دے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل گئی، اور مسجد نبی میں چیخ چنگھاڑا مچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے، اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان، وہ نہیں مانے، تو حضرت عمر نے کہا بلال، بلال یہ دیکھ آج اذان دیتا، تو بلال وہ
صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سا نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے اور جو نے کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔